اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ التکاثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑے مرض کا بیان فرمایا اور اس کے بارے میں ہمیں آگاہی بخشی کہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس سے لوگ آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر اب تک ہلاک ہوتے آ رہے ہیں۔ بہت ہلاک ہوئے ہوں گے بھی، تھوڑے ہیں جو اس بیماری سے بچ سکے، اور بیماری یہ خطرناک ہے ایسی کہ بظاہر اس میں دلچسپی بڑی ہے۔ ہاں، جو پھنس جاتا ہے وہ ایسا شاید ہے کہ سمجھتا میں خوب مزے لے رہا ہوں، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ زہر ہے جو مجھے تباہی کی طرف لے جا رہا۔ الہا، غافل کر دینا، بالکل بے پرواہ کر دینا۔ اور شے کون سی ہے جو غافل کرتی ہے؟ تکاثر، کہ اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے، ہمارے پاس زیادہ دولت ہونی چاہیے، ہمارا قبیلہ بڑا ہونا چاہیے، میرا عہدہ جو ہے اس میں ترقی ہونی چاہیے۔ اور یہ دولت کی جو حرص ہے اس کی کوئی حد نہیں، یہ معیار زندگی کی کوئی حد نہیں، کوئی طے نہیں کر سکتا کہ وہ حد کبھی آئے گی بھی جہاں انسان بس کر دے گا کہ اب بس اتنی دولت کافی نہیں۔ یہ بالکل جیسے بیماری ایک ہو جاتی ہے جس میں آدمی جتنا پانی پیتا جائے اور پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ یہ تکاثر، دولت کا لالچ، اور ہونا چاہیے، اور کوئی پتہ ہی نہیں کہ میرا بینک بیلنس کیا، مگر اب بھی آرام نہیں کرتے۔ وہ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آیا آدمی، بوڑھا ہو گیا تھا، تاجر تھا، وہ کہنے لگا سعدی صاحب آپ دعا کریں، میری یہ خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، پھر بے شک موت ہو جائے۔ اب اس نے ذکر شروع کیا مغرب سے لے کر مشرق تک کے ممالک کا، اس بڑھاپے میں کہ آپ دعا کریں میں اس ملک میں جاؤں، اس میں ساری زمین اب بھی پھروں، پھر مر جوں۔ تو میں نے کہا یار میں تجھے کچھ اشعار سناتا ہوں۔ ہاں شنی دستی کے وقت تاجرے در بیابان بے افتاد دستور۔ تو نے سنا ہے کہ ایک سوداگر تھا تو وہ غور کے بیابان میں اپنے گھوڑے سے گر گیا تھا۔ گفت چشمے تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کنا دیا خاک گور۔ تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ دنیا دار کی جو لالچی آنکھ ہے نا، اس کو یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے یا قناعت نصیب ہو جائے اللہ کی طرف سے، پھر یہ آنکھ بھرتی ہے۔ یہ میں نے تجھے اس تاجر کا مقولہ سنا دیا، کیا تیرے لیے دعا کروں کہ اس بڑھاپے میں بھی سارا جہان تو نے کھنگال ڈالا، اب بھی یہ چاہتا کہ ساری دنیا میں پھرے۔ تو یہ تکاثر ہے کہ اور ہو، جس کے لیے نا دن رات ایک کر دیتا آدمی، اور کبھی یہ سوچنے کی تکلیف نہیں کرتا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اور میرے آنے سے پہلے اس دنیا میں اتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی ہیں، جس چیز کی مجھے ضرورت پڑنی تھی آتاکم من کل ما سألتم، جو کچھ بھی تمہیں چاہیے تھا وہ بغیر تمہاری درخواست اور تمہارے چاہنے کے میں نے پہلے سے مہیا کر دیا۔ آکسیجن کے سمندر بھرے ہوئے ہیں، پانی ہے، لائٹ چاہیے، سورج آ رہا ہے، رات کو چاند آ رہا ہے، سردیاں گرمیاں، پھل، خوشبوئیں، لباس، سواریاں، اور خود تیرے جسم میں اتنی صلاحیتیں اور قوتیں۔ اسی لیے سقراط کے بارے میں مولانا اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو مدرسہ بنایا تھا ایتھنز میں، سارے یونان کے فرسیوں کا سرآمد روزگار تھا، سردار تھا، تو اپنے اس کالج کے دروازے پر لکھا تھا اے انسان اپنے آپ کو پہچان۔ کہ مسئلہ تو یہ ہے، اصل علم تو یہ آپ کچھ نہ پڑھیں مگر یہ کسی اللہ کے بندے سے سیکھ لیں کہ میں کیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، کہاں جاؤں گا۔ یہ نہیں سیکھتے۔ تو بچ خودی خودوں چھوٹ وگیوں خود تھی خبر نہ پائی۔ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خودی میں اتنا غرق ہوا کہ مرتے دم تک اپنا پتہ نہیں چلا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اور یہاں سے کہاں جاؤں گا، پھر کیا بنے، اس مسئلے پر غور نہیں نصیب ہوا۔
اور ایسی چیزوں میں پھنسا رہا، ان سے دلچسپی قائم رکھی، جو وقت آیا تو ان میں سے ایک چیز بھی ساتھ نہیں گئی، نہ بیٹے ساتھ گئے قبر میں، نہ مال و دولت ساتھ گیا۔ تو اللہ کے نیک بندے پھر چلاتے ہیں، چیختے ہیں اسی سورہ کی روشنی میں اور اسی سورت کی رہنمائی میں دفتر بھر دیا عارف اور دانشمند لوگوں نے۔ آپ کسی طرف جائیں، جس کو اللہ نے عقل نصیب کی ہے نا، وہ اعلان کرتا مر گیا کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، نیند سے اٹھ کھڑے ہو، کیوں سوئے پڑے ہو؟ وقت آئے گا کہ اللہ کے فرشتے جگا لیں گے۔ حضرت امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ میں اور آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جاگتے ہیں، اور سویا وہ ہے جو بستر پر سویا، وہ کہتا نہیں سب سوئے ہوئے، اس وقت تک نہیں جاگتے جب تک نہ مہلت ختم نہیں ہو جاتی، ادھر ٹائم ختم ہوتا ہے زندگی کا، فرشتے آتے ہیں، آنکھ اس وقت کھلتی ہے کہ کیا کرتے رہے، کس لیے آئے جرگہ کر گئے۔ وہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا سب غفلت میں سوئے ہوئے، اور یہ جاگتے نہیں ہیں جب تک وما یفیقون حتی ینفذ العمر، جب تک عمر نہیں ختم ہوتی انہیں عقل نہیں آتی، اس وقت ہوش آتا ہے۔ یشیعون احالیہم بدمہم، سارے رشتہ دار لاش کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے پیارے کا جنازہ اٹھا کر جاتے ہیں۔ وَيَنْظُرُونَ إِلَىٰ مَا فِيهِ قَدْ كُبِرُوا، اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ حتیٰ زرتم القابر، قبروں تک میں پہنچ گئے تم مگر تمہیں ہوش نہ آئی۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس وقت کہ کس گڑھے میں اب اس پیارے کو ہم دفن کر رہے ہیں، اینٹیں آگے دے رہے ہیں، چھپ گیا چہرہ، کہتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کہاں اس کو ہم دبا کر آئے ہیں۔ وَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ حَبَارِ غَفْلَتِهِمْ، مگر پھر واپس آ کر انہیں غفلت کے دندوں میں لگ جاتے ہیں، وہی چکر پھر چل پڑتا ہے۔ کوئی کاننا مارا شیم والا نظر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کسی کو نہ مرتے دیکھا ہے، نہ جنازہ لے کر گئے ہیں، نہ دفن ہوتے دیکھا، کوئی منظر ان کے سامنے سے نہیں گزرا، ذرا عبرت نہیں پکڑی، کوئی نصیحت نہیں پکڑی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اے بدبخت انسانوں، یہ بہتات کی جو ہے خواہش کہ اور ہو جائے، ہمیں دولت مل جائے، اس نے تمہیں سلائے رکھا، غافل کیے رکھا، حتیٰ کہ تم قبروں میں چلے گئے، دفن ہو گئے، تمہاری نیند نہ ختم ہو جائے۔ یا لاہور میں ہی ہوئے ہیں اللہ کے نیک بندے، باتیں بہت دیر دانش مندوں نے کہی ہیں، مگر وہ جب بات یاد آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں یار وہ جگانے والے تو جگاتے رہے، ہم نہیں، بس اٹھنا نہیں چاہتے۔ تو صوفی ہدایت اللہ لاہوری تھے، ان کی سی عرفیاں تھی، سی عرفیاں اب چھوڑ ہی گئے لوگ، الف با تا سا سے شروع ہوتے تھے، 4 مصرے، تو دال سے لکھتے ہیں، دال دور غرور کر مغز وچوں، دال دور غرور کر مغز وچوں، دنیا خواب جانی متوالیا، تو بے ہوش پڑا ہے، یہ تو خواب دیکھ رہا ہے کہ میری کوٹھی ہے، میرے بچے، سبحان، جب خواب ختم ہوگی جاگو گے تو نہ کوٹھی ہوگی نہ بچے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا سارے۔ دال دور غرور کر مغز وچوں، دنیا خواب جانی متوالیا ہے، لک میں چرب کھوا کے نفس ظالم، ویری بغل اندر تد پالیا، کیا کھاتا ہے؟ مرغے کھا رہا، چرگے کھا رہا، اس کو موٹا کر رہا، دشمن پیدا کر رہا، یہ برائیاں کراتا ہے۔ لک میں چرب کھوا کے نفس ظالم، ویری بغل اندر تد پالیا ہے، اوکھا ہوب سے وقت حساب دے، دفتر منشیاں جدوں نکالیا ہے، جب دفتر آ گیا سامنے، منشیوں نے فرشتوں نے نکالا کہ یہ کر کے آیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا کہ جب آدمی مرتا تو انسان جو اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو ہم یہ کہتے ہیں ما اخرا، کہ یہ کیا چھوڑ گیا، ما خلف، کتنے بیٹے ہیں، جائیداد، ہم یہ حساب کتاب کرتے ہیں۔ وقالت الملائکۃ ما کذب، اور فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ لے کر کیا آیا۔ اوکھا ہوب سے وقت حساب دینوں، دفتر منشیاں جدوں نکالیا، کی دے جواب ہدایت اللہ پتھن تو دنوں جدوں منہ کالیا، منہ کالا کر کے یہاں سے چلا گیا، جواب کیا دے گا پھر اس وقت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدبختو، تمہیں یہ زیادہ مل جائے، ہمیں اور مل جائے اور مل جائے، اسی دور دھوپ نے سلائے رکھا، غفلت میں ڈالے رکھا، تمہیں مہلت ہی نہ ملی کہ کبھی رک کر سوچ لیتے کہ یہ زندگی کیوں ملی۔ بنانے والے نے اتنا بڑا جہان جو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا، زمین ہے تیرے لیے، آسماں ہے تیرے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے،
والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، فرمایا یہ آسمان و زمین کے سارے کارخانے دوڑ رہے ہیں تیری خدمت کے لیے. یہ سارے جو سورج آ رہا، چاند آ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی، بارشیں، کھیتیاں، کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا سارے تیری خدمت کے لیے. اور اللہ کے نیک بندے نے بالکل صحیح کہا، ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکاران، بادل بھاگ رہے ہیں، ہوائیں دوڑ رہی ہیں، سورج چاند کام کر رہے ہیں. ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکاران تاتو نانے بکفاری و بغفرت نہ. ان کا کیا کام ہے؟ کوئی ان کا کام نہیں اٹکا ہوا. پھر دن رات یہ صرف خدمت کر رہے ہیں کہ تاکہ تو اپنے ہاتھ پر نہ روٹی رکھ کر لقمہ کھائے آرام سے. تیری روٹی کے لیے یہ کر رہے ہیں. سورج پکا رہا ہے فصلوں کو، بادل بارشیں دے کر اس کو پانی دے رہے ہیں، زمین اپنا گود میں اس کو اگا رہی ہے، کاٹنے کے لیے درانتیاں بنا دی ہیں، پیسنے کے لیے خراس بنا دی ہیں، پکانے کے لیے آگ بنا دی ہے. تاتو نانے بکفاری و بغفرت. یہ سارے بیچارے خادم ہیں تاکہ تو روٹی کھائے، صرف یہ ہو کہ بغفرت نہ خوری، غفرت کے ساتھ نہ کھائے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اللہ قرآن میں کہتا اپنے کھانے کی طرف کبھی دیکھا بھی ہے کہ یہ جو سامنے پڑا ہے، سالن بنا ہوا ہے، روٹیاں ہیں، یہ حلوے ہیں، یہ سارا بندوبست جو ہے، اور میرے ہاتھ ہیں، پھر میں دانت ہیں، پیسنے کے لیے آگے نالیاں جا رہی، معدے ہیں، جگر ہیں، پھالتو ایک طرف نکل رہا. کیا ہو رہا ہے؟ بغفلت نہ کھائے. کھائے بے شک کھائے، اللہ کہتا تیرے لیے، مگر غفلت سے نہ کھا. یہ ہم بحرت سرگشتہ فرما بردار. یہ سارے بیچارے تیرے لیے آوارہ پھر رہے ہیں اور ہر وقت اللہ کا حکم مان رہے ہیں، زمین و آسمان. شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمانا باری. اب یہ انصاف نہیں ہوگا کہ سارا جان تیری خدمت کے لیے اللہ لگا دے، مگر جب تیری باری آئے تو خدا کا حکم نہ مانے. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ وہ سارے بیچارے اللہ کے حکم سے تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اب تیری باری آئی کہ تجھے میں نے خلیفہ بنایا ہے، یہ نوکر چاکر کھڑے کر دیے. ایک اللہ کا نیک بندہ بس تخیل، وہ کہتا ہے جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ درخت سیدھے کھڑے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بادشاہ سلامت نے آنا ہوتا ہے اور سپاہی جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں لائنوں میں، ایسے ہی یار یہ کھڑے ہیں سارے، یہ سیدھے کھڑے ہیں ہمارے استقبال کے لیے کہ خلیفۃ اللہ آئے گا، اللہ کا نائب، اور ہم اس کو سلام کریں گے. سلامی دے رہے ہیں، مگر تجھے شرم نہ آئی، سب کچھ کھاتا پیتا رہا، تو خدا کو بھول گیا. سب کچھ مالک دیتا تینوں کہ تو سب کچھ پایا. بہت اللہ نے دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. انسانی جسم میں اتنی صلاحیتیں، قابلیتیں جو ظاہر ہوتی جاتی ہیں. کہتے ہیں یار فلاں سائنسدان نے یہ چیز بنا دی، اللہ نے بھر دیا اس میں ظاہری باطنی اتنی قابلیتیں، اندازہ ہی نہیں، ابھی تک بھی نہیں پتہ کہ انسان کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا. آہستہ آہستہ نکل رہا. سب کچھ مالک دیتا تینوں کہ تو سب کچھ پایا، جو تم آپ سے اپنا پایا ویخ کتوں ہاتھ آیا. سبق تو یہ پڑھنا چاہیے تھا جو سقراط نے لکھ دیا تھا کہ انسان اپنے آپ کو پہچان. کہ یہ جو کہتا میں اور میرا، یہ کہاں سے ملا، کس نے دیا، کیوں دیا، بعد میں کیا بنے، نہیں سوچا. عمر گزر گئی، ادھر دھیان ہی نہیں کیا. تو فرمایا تم کو سلائے رکھا، غفلت میں مبتلا کیے رکھا زیادہ کی حرص نے، یہاں تک کہ تم اسی دھندے میں قبروں میں چلے گئے. موت آ گئی، یہ سارا کام یہیں پڑے رہ گئے، کوئی ساتھ نہ گیا. اور اب اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید سے اور تاکید در تاکید سے کہا، بار بار آپ لفظ سنیں، کلا، ہرگز نہیں، یہ دو کچھ تو کر رہا بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کر رہا ہے. سوف تعلمون، کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا برا کیا، عمر برباد کی، وقت ضائع کر کے آ گئے، ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، یہ بڑی جلدی پتہ چل جائے گا. ثم کر لا صافتن، پھر سن لو کہ غلط کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے. سوف تعلمون، ابھی پتہ چل جائے گا. اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں بار بار کہنے سے یہ بھی پتہ چل، بعض لوگوں کو تو یہی پتہ چل جاتا، ان کا تو جو نا صوفہ تھا جلدی جان لو. یہاں ہی کبھی ہوتا کارخانے لٹ جاتے ہیں، کوئی ایسا برباد ہوتا، بینک ڈوب جاتے ہیں، ڈاکو لے جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا بادشاہ، ان کو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ گلیوں اور بازاروں میں دھکے کھاتے. لوگوں نے موسیٰ ابن نصیر کو نہیں دیکھا کہ وہ فاتح افریقہ تھا، مگر جب دن بدل گئے، سلیمان بن عبد الملک آ گیا اور وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا جو ولید کے کمانڈر سے سب کا میں دشمن ہوں. اس نے محمد بن قاسم کو بلا کر بری موت مارا، اور موسیٰ بن نصیر کو بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا.
اس کو قتل نہیں کیا مگر عہدے سے معزول کر دیا، دولت سب چھین لی۔ اب وہ اندھا ہو گیا تھا موسیٰ بن نصیر، تو بازار میں بیٹھا ہوا جب بھیک مانگتا تھا نا تو آواز یہ ہوتی تھی کہ لوگوں فاتح افریقہ پر رحم کرو، خدا کے لیے مجھے روٹی کے لیے پیسہ دے۔ تو اللہ کہتا بعد کو تو یہیں پتہ چل جاتا کہ کہاں ہے وہ دولت، اور کچھ جائیں وہ تھوڑی دیر بعد قبر میں جائیں گے وہاں پتہ چل جائے گا، وہ مرحلہ بھی آئے گا، برزخ میں بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اب کس نتیجہ کو دیکھیں گے، اور آخرت تو آنے ہی والی ہے۔ اس لیے بار بار کہا کہ ہرگز نہیں یہ کام ٹھیک جو تم کر رہے ہو، بڑی جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کرنا کیا تھا، تم کیا کر رہے ہو۔ مرتے وقت تم یہ کیا کر جاؤ گے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر گئے، اس وقت تمہیں جو ہوش آئے گی کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اللہ کہتا کاش تمہیں پتہ ہوتا، یقین کی بنیاد پر صحیح اور ٹھیک علم ہوتا کہ بننا کیا ہے آگے، تو تم کبھی یہ غلط کام نہ کرتے۔ ان کاموں میں پھنسے ہوئے ہو، توبہ کر لیتے کہ کوئی فائدہ نہیں یار، اس میں سے اتنا ہی بڑا کہ آدمی آرام سے اطمینان سے روٹی کھا لے، عزت آبرو کی، باقی کیا دھندا کہ پیٹ میں ہر وقت اس آگ اندر پھینکتے رہو، اس کی بجائے اور کام تھوڑے، کوئی علم پڑھیں، کوئی نیکی کریں، خلق خدا کی خدمت کریں۔ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، خبردار اگر تمہیں صحیح یقین حاصل ہوتا، تم نے کبھی غور کیا ہوتا اپنے آپ پر، ارد سارے جہان پر، تو تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا کہ جو پیغمبر کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کوئی کھلندرا ہے یا بچہ ہے کہ جس نے جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ ریت کے ٹیلے ہوتے تھے گاؤں میں، وہاں جا کر بچے اپنے ہاتھوں سے یہ گھر بنا لیا، یہ سڑکیں ہیں، یہ فلاں فلاں، اور آتے وقت پاؤں سے اس کو نا بس برباد کر کے آ جاتے۔ فرمایا اللہ نے ایسا کیا کہ دنیا بنائی اور مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، وہ بیوقوف ہے۔ ما خلقناہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمانوں کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ تم نے اگر سمجھا نا کہ میں یونانیوں کا کوئی دیوتا ہوں کہ اولمپس پر بیٹھا تماشا دیکھتا ہے، کوئی مر رہے ہیں کوئی مار رہے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں خون بہتے دیکھ کر، بیوقوف ہے وہ لوگ۔ میری نظر ہے اپنی کائنات پر، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جہان میں کیا ہو رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، میں ایک ایک تم میں سے میرے سامنے، اس لیے میرے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں جو ان پر ریکارڈ ہو رہی ہے ہر چیز، میں بلا دوں گا ان کو، ان کا بٹن دباؤں گا قیامت کے الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر سیل لگا دوں گا کہ بکنا نہیں، اب ہاتھ پاؤں بولیں گے تیرے کہ تو کیا کرتا آیا، وہ زمین بولے گی جہاں تو نے جرم کیے، فرشتے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت پہ پتہ چلے گا کہ تو نے کیا کمایا ہے۔ تو اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ یہ باتیں سچی ہیں تو تم ہرگز یہ کام نہ کرتے، ظلم و زیادتیاں نہ کرتے۔ اگر بھٹک گئے تھے، کبھی گناہ ہو گیا تھا تو زندگی میں معافی مانگ لیتے۔ حکیم صاحب آپ کے سامنے رسول کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں سے بتا نہیں رہے تھے کہ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں۔ اب امام ابن الاسیر جیسے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو بخشے بخشائے، اگر جنت ان کے لیے نہیں تھا اور کس کے لیے، مگر جب وقت آخر آیا تو بندیاری کے زمانے میں سر پر پٹی بندوائی، عباس اور علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر گئے، ممبر پر بیٹھے اور اس کے بعد مسجد میں نہیں جا سکے، فوت ہو گئے۔ آخری خطبہ آپ نے دیا اور سوموار کو صبح کو فوت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ میرا دنیا سے کوچ کا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں اور اب میں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوں گا، اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں، اور ذرا نہ سوچنا کہ یہ میں بناوٹی بات کہہ رہا ہوں، سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو یا کسی کا کچھ دینا ہو وہ مجھ سے یہاں لے لے، مجھے پاک کر کے دنیا سے رخصت کرو، میں اللہ کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ کا رسول یہ اعلان کر رہا کہ دنیا سے جانے سے پہلے کسی کا کچھ دینا ہے لے لے۔ کھڑا ہوا شخص، آپ نے اللہ کے رسول کا آدمی سائل آیا تھا، آپ نے اس وقت سفارش کی تھی کہ اس کو دے دو کچھ، میں دے دوں گا، میں نے اس کو ایک درہم دیا تھا وہ مجھے نہیں ملا، حضور نے کہا اس کو دے دو، وہ قرضہ اس کا بے باک کرو، مجھے پاک کرو۔ اور ایک صحابی کھڑا ہوا جس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ آپ میدان جنگ میں صفیں درست کر رہے تھے، میرا سینہ کچھ دوسرے سپاہیوں سے آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے تیر کی نوک سے یہاں میرے تیر چبو کر مجھے کہا تھا پیچھے ہٹو، اور صف میں سیدھا کھڑا کیا تھا، وہ تیر جو چبھایا تھا آپ نے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا۔ اب مجمع سے چیخیں بلند ہوئی، لوگ روئے کہ رسول اللہ کی حالت کیا، کتنے کمزور ہو اور یہ بدلہ لینا چاہتا۔
حضور نے فرمایا ہاں بیٹا ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہوا۔ اس نے کہا پھر بدلہ دیں، حضور نے کہا بدلہ دیں۔ اب اس نے تیر ہاتھ میں لیا اور ساتھ یہ کہا کہ اس وقت میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، میں ننگا تھا، صرف تیبان تھا، آپ بھی اپنی قمیص اتروائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قمیص اتروائی، وہ تیر لے کر آگے بڑھا، لوگ روئے، مگر منظر تبدیل ہو گیا۔ جب وہ پاس گیا اس نے تیر پھینک دیا، چمٹ گیا اور آپ کے بدن مبارک پر بوسے دینے شروع۔ اس نے کہا اللہ کے رسول بدلہ کیا لینا تھا؟ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا تو مجھے سوجھی کہ اب موقع ہے یار آخری وقت رسول اللہ کے بدن سے بدل گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر جب اس حال میں دنیا سے جاتے ہیں تو ہم آپ اگر الحاکم التکاثر میں رہیں کہ بس اور اکٹھی کر لیں اور اکٹھی کر لیں، یہ سوچے ہی نہ کہ جو آگے جا کر دکھانا اس کا بھی کبھی سوچا، اس کے لیے کچھ کیا، جو وہاں کام دے گی چیز اس کی کوئی فکر کی ہے؟ فرمایا تم اسی دھندے میں لگے رہے، قبروں میں چلے گئے، بڑی جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم بیکار وقت ضائع کر کے آ گئے ہو، برباد کر کے آ گئے ہو۔ تو وہاں فرمایا کہ تمہیں پھر لترون الجحیم، ضرور بضرور تم دوزخ دیکھو گے۔ اس کو خالی خوری دھمکیاں نہ سمجھنا، بھڑکتا ہوا جہنم آئے گا سامنے، پھر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ ثم لترونها الجحیم، پھر کہا کہ ضرور تم دیکھو گے، آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ بھی نہیں، یہاں تو علم الیقین کی بات ہے نا کہ دلیلوں سے سمجھ جاؤ، سوچ بچار سے سمجھ جاؤ کہ جس نے پیدا کیا ہر مقصد تو زندگی کا کوئی ہونا چاہیے۔ وہاں تو آنکھوں سے دکھا دیا جائے گا نا کہ اگر نہیں سمجھ آئی جی تو آپ آنکھوں سے دیکھ لیں، جہنم ہے نہیں۔ فرشتے کھڑے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اس دن پھر تم سے نعیم کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اب نعیم کے دونوں مطلب ہے، نعیم آرام کو بھی کہتے ہیں کہ جو مزے تم دنیا میں لوٹتے رہے، بتاؤ ان مزوں کا کیا بنا۔ وہ راحت جو تھی سوکھ کہ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، گانے چل رہے ہیں، وہ ناچ رہی ہیں، فرمایا نعیم کے بارے میں جو لذتیں اور راحتیں لیتے رہے نا اس کا پوچھا جائے گا، کیا بتاؤ کہاں ہے وہ مزے۔ اور نعمت بھی ہے کہ جو نعمتیں دی تھیں، اتنی انگنت نعمتیں اندر باہر، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں آنکھوں سے بھی نظر آتی تھیں اور کچھ وہ سی جنہیں تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، وہ کام کر رہی تھی زمین و آسمان میں چیزیں، نعمتیں انگنت تھی اللہ کی بھرپور، مگر تم نے ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ بتاؤ اس کا جواب دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا خدا کی قسم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان باتوں کا جواب نہ دے لے کہ جو عمر دی تھی وہ کہاں گزاری ہے، جوانی عطا کی تھی وہ کن دھندوں میں بسر کی ہے، مال کہاں سے کمایا تھا اور اسے کہاں خرچ کیا ہے، اور جو علم تجھے دیا تھا، جو باتیں تو نے سنی اور سیکھی تھی ان پر عمل کتنا کیا۔ فرمایا جب تک جواب نہیں دے گا قدم نہیں ہلانے کی اجازت ملے گی، جب نہیں صحیح جواب دے سکے کہ جہنم ہوگا۔ فرشتوں کو کہا کہ القیا فی جہنم، پھینک دو اٹھا کر دونوں، اس کو دونوں سائٹوں پر کھڑے ہوں گے۔ سورہ کاف میں آتا ہے کہ جب قبر سے نکلے گا اسی سائقوں شہید، ہر قبر پر دو سپاہی کھڑے ہوں گے، ایک سائق ہوگا پیچھے سے ہانکنے والا، ایک وہ ہوگا جس کے پاس فائل ہوگی شہید، وہ ریکارڈ ہولڈر کے ساتھ اس کے ہوگا، ایک پیچھے سے ہانک رہا ہوگا، اور دونوں جا کر اللہ کی عدالت میں پیش کر کے کہہ دیں گے جو ہماری تحویل میں تھا، جو ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کو عدالت میں پہ ہم نے لا کر کھڑا کر دیا۔ بعد میں انہیں دونوں کو حکم ہوگا کہ اس کا جواب صحیح نہیں نکلا، اٹھاؤ تم دونوں اس کو اور پھینک دو دو۔ سورہ کاف میں یہ سارا منظر بیان ہوا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام جب قرآن سناتے تھے نا تو زبان ان لوگوں کی اپنی تھی، ہم ہزار بہتر ترجمہ کریں کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کلا سے سمجھتے تھے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک جو کر رہے ہو، سمجھ جاؤ، ورنہ بہت جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا دندہ اختیار کیا تھا۔ ان چیزوں سے کانپ گئے۔ وہ انقلاب جو آیا کہ لوگ بندہ مولا صفات تھے، بندے ہی، فرشتے نہیں بن گئے تھے، مگر صفتیں اللہ والی ان میں آ گئی۔ اسی طرح رحیم تھے، عفو تھے، غفور تھے، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ دیکھنے میں انسان، صفات ساری اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے بالکل نمونے پر کہ ہم اس کے خلیفہ ہیں، اس لیے جو اصل ہے اسی کی طرح ہمیں بننا چاہیے۔ اصل مہربان ہے، اس لیے ہم بھی مہربان بنیں۔
وہ معاف کرنے والا، ہم بھی معاف کریں، جو سزا کے لائق ہے اس کو سزا بھی دیں، جو کچھ اللہ میں دیکھتے جاتے تھے اس کا اپنے اندر عکس پیدا کرتے جاتے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، جو نیک لوگوں نے کہا کہ اللہ کی عادتیں اپنے اندر پیدا کرو، یہی ان کا کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا پیغمبر کے کہنے پر، وہ تو بھائی فرشتوں سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ خاکی و نوری نہاد بندہ ہے مولا صفات، تھے مٹی کے مگر عادت فرشتوں جیسی، بندے تھے مگر صفات مولا جیسی۔ عظیم مقاصد ان کے، یہ گھٹیا چیزیں ان کے سامنے بالکل نہیں آئیں۔ باقی جو پھسل گئے وہ پھر کچھ بھی نہیں، آپ بھی ڈوبے اور اسلام کو بھی لے ڈوبے، مگر جو راہ راست پر رہے ان کے نمونے بھی آپ کے سامنے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن قیاس کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ مسجد میں آئے، میں ملنا چاہتا تھا، میں جانتا نہیں تھا صحیح بخاری میں کہ باہر اس بیچارے کے جو اتنا لوگ خشک تھے، کپڑے بھی اچھے نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے آنے پر جو قریش تھے نا بیٹھے سردار مسجد نبی میں، انہوں نے اس کا آنا پسند نہیں کیا۔ اب میں نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگوں نے کہا ابو ذر، میں جا کر ملا اور میں نے کہا یہ لوگ جو ہے اچھا نہیں آپ کو سمجھے، حالانکہ چوتھا مسلمان اللہ کے رسول کا ساتھی۔ تو اس نے کہا میرا قصور صرف یہ ہے کہ یہ دنیا چاہتے ہیں، میں نے اسے روکتا ہوں کہ دنیا کے پیچھے نہ پڑو، یہ پہلی امتوں کو لے ڈوبی، تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ میری یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ مدینہ منورہ سے باہر ربضہ میں پھر چلے گئے، وہاں تنہا زندگی گزاری، ایک بیوی ایک بچی ساتھ، اور کوئی نہیں تھا۔ بیٹا جو تھا حضور کے زمانے میں شہید ہو گیا تھا۔ اب وقت آخر جو ہے ایمان کی بات تھی نا، بس سادہ زندگی گزاری، ان کی دنیا سے منہ پھیر لیا، یہ دنیا میں پھر آپس میں لڑے جھگڑے، وہ وہاں رہے۔ موت کا وقت آیا تو بیوی بیچاری رونے لگی۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا آپ کی زندگی جیسے تیسے گزر گئی، اب آپ فوت ہوں گے، میں عورت ذات کس طرح آپ کو غسل کفن دوں گی، کس طرح قبر کھودوں گی، کیسے دفن کروں گی؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا تو فکر مند نہ ہو، میں جب حضور کے پاس بیٹھا تھا تو بندے میرے سامنے ہیں جن کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے ایک شخص تنہا زندہ رہے گا، تنہا مرے گا اور تنہا اٹھے گا، اور اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچ جائے گی۔ اس لیے وہ بندے سارے مرے ہیں شہروں میں ایک رہ گیا ہوں، اس لیے وہ میرے ہی بارے میں کہہ رہے تھے، تو بندے آ جائیں گے۔ اس نے کہا بندوں نے کیا کر رہا جنگل میں، کوئی زمانہ نہیں کہ وہ آئیں لوگ۔ آپ نے کہا نہیں، تو راستے پر جا کر کھڑی ہو جا۔ اب وہ راستے پر کھڑی ہو گئی، جا کر یقین اور ایمان، دنیا کو ہاتھ نہیں لگایا، فقیری سے زندگی گزاری۔ دیکھا کہ اونٹوں پر سوار کچھ لوگ تیزی سے آ رہے ہیں، جب پاس آئے انہوں نے مہاریں کھینچی، روکا، آپ نے پوچھا کہ بہن تم کیوں کھڑی؟ انہوں نے کہا میری مدد کرو، اللہ کے رسول کے ساتھی ابو ذر مر رہے ہیں، اس کے کفن در میں میری مدد کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھی چھلانگیں ماری، روتے ہوئے جا کر چمٹ گئے۔ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے ہدایت کر دی ہے بیوی کو، یہ بکری ذبح کر کے کھا کر جانا، تم مہمان ہو، میں ویسے نہیں تمہیں جانے کی اجازت دوں گا، میرے بعد کھا کر جانا، اور دفن کے وقت مجھے کوئی ایسا بندہ کپڑا نہ دے اپنا، میرے پاس اگر کوئی کپڑے ہوتے میں تم سے یہ نہ کہتا، مگر میرے پاس کفن کے لیے بھی نہیں ہے۔ کفن وہ دے جو نہ کسی قبیلے کا چودھری ہو، نہ اس حکومت کا ملازم ہو، نہ کوئی افسر ہو، نہ چپڑاسی، کچھ نہ، بس اس کے گھر کی کوئی چیز اس کے پاس ہے تو کفن دے دے، ورنہ میں اس دنیا کے مال کو نہیں ہاتھ لگانے۔ تو اس وقت ایک انصاری نے کہا کہ ہاں یہ کپڑے میری ماں نے گھر بنائے ہیں، میں نہ عریف ہوں، نہ چودھری ہوں، نہ کوئی سرکاری ملازم ہوں۔ کہا بھائی اچھا تم میرے ساتھ احسان کر۔ تو دفن کر کے پھر کھانا کھا کر گھر، بعد میں حضرت عثمان کے پاس لے گئے، پھر بچی کو اور بیوی کو کہا یار ابو ذر مر گیا، اب ان دونوں کو مدینہ میں جگہ دے دو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے، فتوحات آئیں، بہت مال آیا، کوٹھیاں بنگلے مدینے میں بن گئے، ابو ذر جو جنگل میں چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں اس دنیا کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اب نام دنیا میں ان کا ہے باقی، لوگ کہتے ہیں کہ یار ابو ذر جیسا بندہ حق گو نہیں پیدا ہوا، باقی جو عیاشیاں کرتے گئے مٹ مٹا گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے نا درپے ہو، یہ ساتھ دینے والی نہیں، فانی ہیں، زائل ہو جانے والی ہیں، مٹ جائیں گی، ان کے پیچھے نہ پڑو، بس ضرورت کی حد تک۔ میں یاد کے رکھتا ہوں کہ تھانی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دنیا کے کاموں میں اتنی دلچسپی لو جتنی تم
باتھ روم میں جانے سے لے رکھتے ہو کہ جانا تو پڑتا ہے پخانہ کے لیے پیشاب کے لیے، اس کے بغیر چارہ تو نہیں، مگر کہتے کوئی دل لگاتا ہوا بس اتنی دیر تک جاتا ہے جس میں کام بن جائے، اتنا اس سے تعلق رکھا کرو، باقی وقت جو ہے نا وہ اللہ کی یاد کے لیے، اس کے دین کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے کرو وقت۔ یہ ہے نسخہ جو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں اگر اتار دے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اب کچھ 8-10 منٹ رہ گئے تو وہ جو باتیں چل رہی تھیں اس سلسلہ میں اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں اس وقت صوفیاء کرام کی تھی نا کوئی باتیں یا اور بھی کوئی ہے تو کے لیے یہ جو سوشلسٹ ہیں یا یہ جو کمیونزم کے سلسلے میں ہیں، یہ لوگ اس کو بہت استعمال کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا ایک مسلمانوں میں یا اسلام کے سلسلے میں۔ شفیق بچے نے جو بات کہی نا، ہاں جی، یہ بالکل نواز صاحب نے یا شیخ صاحب نے جو بات دی نا یہ بھی بہت توجہ طلب ہے، کیونکہ حضرت ابوذر پر جو ظلم ہوئے ان میں سے بھی، اور افسوس یہ ہے کہ ہماری تفسیروں میں بھی ایسے ہی درج ہو گیا کہ ابوذر جو تھے نا ان کا مسلک یہ تھا کہ کسی کو ضرورت سے زیادہ مال نہیں رکھنا چاہیے۔ اب سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابوذر یار ایسی بات کہتا تھا جو ساری امت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، پھر زکوٰۃ کا حکم کیوں ہے، وراثت کیا تقسیم ہوگی اگر مال ہی نہیں ہے، تجارت کا کیا ہوگا، ایسے الزام لگائے جس سے یہی معلوم ہو کہ ایک مقبوط الحواس آدمی تھا، کوئی مجذوب تھا، پاگل دیوانہ، جو ایسی بات کہتا تھا جو نہ دین کے مطابق تھی نہ دنیا اس کو قبول کرتی۔ بالکل آپ لوگ دل پر لکھ لیں، اس سے بڑا جھوٹ اس دنیا میں کوئی نہیں بولا گیا۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھی تھا، بکریاں تھیں، وہ سارے مار رکھنے کو جائز سمجھتے تھے، کچھ نہیں۔ جو اصل بات تھی نا ابن حجر بھی لکھتے ہیں نووی، اس کو چھپا لیا گیا، صرف وہ سلاطین پر اعتراض کرتے تھے کہ جو حکمران جو ہے نا یہ خزانے جو جمع کر رہے ہیں اور غریب عوام بھوکے مر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ کسی کو عوام میں نہیں کہتے کہ تم کچھ جمع نہ کرو، یہ نا جو حکمرانوں نے طرز حکومت اپنا لیا تھا کہ وہ شام میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ الخضراء بنوا رہے ہیں، ایک محل بنوا رہے ہیں سبز رنگ کی کوٹھی، تو انہوں نے کہا اگر یہ بیت المال سے بنا رہے ہو تو خیانت، اور اگر اپنے گھر سے بنا رہا ہے تو اسراف اور فضول خرچی ہے۔ معاشرے کا حال دیکھو، غریب تو بھوکے مر رہے ہیں، تم لوگ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو صرف جو حکمران تھے نا فتح الباری دیکھنی چاہیے نبی کی شرح، اعتراض ان کا صرف حکمرانوں پر کہ تمہارے لکھن جو ہے یہ اسلامی نہیں، یہ طریقہ دین کا نہیں تھا کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے مزے کریں اور باقی لوگ بھوکے مرتے رہیں، دولت اکٹھی کرنے کے خلاف نہیں تھے، نہ ان چیزوں سے بے خبر تھے، مگر بات کو بالکل الٹ کرنا ایسے ہی پھیلا دیا گیا کہ وہ سوشلسٹ تھے اور یہ تھے، کوئی بات نہیں۔